وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ابھی تک ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درس میں بہت ساری باتیں سنی، اور گزشتہ درس میں ہم نے کعبے کی تعمیر کے تعلق سے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال کی تھی تو ایک تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس پورے واقعے میں کیا ہوا اور کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے نے، حکمت والے فیصلے نے تمام وہاں کے جو حالات کو ٹھیک کر دیا، جو جنگ ہونے والی تھی، جو لڑائیاں ہونے والی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو گئی، اور وہ تعمیر کعبہ کا جو مسئلہ تھا حجر اسود کو جو لگانے کا، وہ بہت ہی پرسکونی کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اور آنے والا جو درس ہوگا اس میں ہم سنیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اعلان نبوت کا واقعہ، اور اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں کیا کیا ہوا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت ساری باتیں سننے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کچھ ضروری پوائنٹ کور کریں گے، تاکہ اگلے ہفتے جب ہم یہ باتیں سنیں اعلان نبوت کے تعلق سے تو ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو کام کیا، اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کچھ احباب تھے جو ہمیشہ کسی بھی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے، اور اسی کو آگے بیان کیا گیا کہ وہ جو لوگ ہیں، جو مخصوص وہ احباب، وہ ساتھ والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے دیا، تو ان کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یعنی سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے ہم نے بہت سارے واقعات سنے اور بہت سارے واقعات میں پڑھا ہے، اور یہ وہ تھے جو برسوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تجارتی معاملہ چلتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے جو معاملات تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمائی تو سب سے پہلے مردوں میں اگر اسلام لانے والے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے۔ یہ واقعہ ہمیں پتہ بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ اگر اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو اعلان نبوت کے بعد جتنی بھی واقعات ہوئے آپ کو ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملیں گے۔ تجارت میں بھی ساتھ تھے، پھر اگر دین کے لیے کچھ بھی قربان کرنا ہو، مال دینا ہو، کیسا آپ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور آپ کے بارے میں تو یہ مشہور بھی ہے، یہ پایا بھی جاتا ہے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے فوراً صدیق اکبر اس پر عمل کرتے، سب اس کی کوئی پلاننگ کرتا، اس وقت جاؤں گا، ایسے جاؤں گا اور اس طریقے سے جاؤں گا، صدیق اکبر کر کے بھی آ جاتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو ایسا تھا کہ ہر دفعہ ہر عمل میں صدیق اکبر سب سے آگے رہتے،
آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں سب سے پہلے میں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائی تھی، جیسے 2-3 یاد ہے کہ کسی کی کوئی مریض تھا، اس کی عیادت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کچھ اس طریقے سے تھا. تو حضرت عمر نے یہ پلان جیسے ہی سنا کہ یہ عمل کرنے کے لیے حضور نے کہا ہے یا بتایا اس طریقے سے، تو وہ فوراً نکل گئے اور جہاں پہنچے، مثال کے طور پہ مدد جس کی کرنی تھی وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ صدیق اکبر آ کے جا چکے. کسی مریض کے پاس بھی بولے چلو یہاں رہ گیا، میں دوسرے کے پاس پہلے چلا جاتا ہوں. جب مریض کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ صدیق، وہ جا کے پوچھے بھی انہوں نے کہ کوئی مجھ سے پہلے بھی آیا تھا، تو پتا چلا صدیق اکبر آ کے جا چکے. ایسی ہر جگہ سب صدیق اکبر کا نام تھا. پھر واپس آئے اور صدیق اکبر کو مبارکباد دی کہ آج میں نے یہ کوشش کی کہ میں کیسے بھی جو ہے آپ سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاؤں، لیکن میں پہنچ نہ سکا. اس طریقے سے صدیق اکبر کا عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی بات سنتے، کوئی فرمان سنتے، کوئی عمل، فوراً اس پر عمل کر لیا کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وہ احباب جو چنندہ سلیکٹڈ جو کچھ لوگ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل جن لوگوں نے جو ہے ساتھ دیا، نہایت بلندی کے ساتھ، آپ صاف دلی کے ساتھ آپ کہہ لو کہ جو ساتھ میں کھڑے رہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حکیم کر کے. تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے. اور ان کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصی شرف حاصل ہے آپ کو کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات کا نام ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تھے جب سب کے سب خلاف تھے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ کچھ باتیں تھی اور کچھ نام تھے، بہت سارے اس میں باتیں ہیں، لیکن جو ضروری باتیں تھی جو بتانا وہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی پیشہ تجارت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی معاملات تھے ان کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اعلان نبوت کے تعلق سے سنیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، جو ہم نے پچھلے ہفتوں میں بھی کئی ہفتوں میں سنا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے وہ تجارت ہی کرتے تھے، اور تجارت کے ہی معاملات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کے سفر کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیشے کو اپنایا. کس کو؟ تجارت. آقا کریم تجارت یعنی بزنس ہے نا، بزنس. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت ہی کا پیشہ اپنایا، اور آپ نے یہ جو پیشہ چنا تو آپ نے پایا ہوگا کہ تجارت میں سب سے ضروری جو خوبیاں ہوتی ہیں کہ تجارت کرنے والے کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ آپ کی امانت اور سچائی اور اس کی جو قسمیں وہ مکہ والے کھایا کرتے تھے. آگے یہی لکھا ہے کہ آپ کا تجارتی کاروبار اتنا پکا، اتنا اچھا تھا پورے بازار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے تھے. آپ دیکھو یہ سب اعلان نبوت سے پہلے ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو منوایا ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر، اس معاشرے میں رہ کر جہاں پر گناہ عام تھا. آگے بہت سارے ان میں واقعات ملے. اس میں ایک روایت یہ ملتی ہے بخاری شریف کی کہ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نوفل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کے
वहां के लोगों को देख के क्या कहते पता है, ऐ जमाते कुरैश, खुदा की कसम मेरे सिवा तुम में से कोई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है। ये ऐलान नबुव्वत से पहले की बात हो रही है कि तुम में से हर कोई जो है, ऐसे हालत है ना कि हर कोई एक बुत पकड़ के बैठा है, माल नहीं है तो उसकी एक बुत की पूजा अलग हो रही है, औलाद नहीं है तो बुत की पूजा अलग हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो बुत की पूजा अलग हो रही है। इस तरीके से मामला, यहां तक वाकयात में मिले ऐसा जमाना था कि लोग जो है वो बिना कपड़े के खाने काबा की तवाफ के मामला थे, है ना हजरत, सही है ना ये वाले? ऐसे 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 जाहिलियत का दौर था, आप समझ रहे बात को। बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, बच्चियों को। एक सहाबी का नाम जहन से निकला जा रहा है, ऐसे सहाबी थे वो, अल्लाह अकबर, ऐसे सहाबी थे कि वो जो थे उनको जैसे ही पता चलता कि कोई शख्स के घर में बच्ची हुई है, लड़की हुई है, वो 2 ऊंट देते और उस बच्ची को खरीद लेते और उसकी परवरिश करते। अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी 800 बच्चियों की उन्होंने परवरिश की है। नाम जहन से निकल गया, बड़ा प्यारा वाकया है। उसका बाद उनका वाकया सुने। वाकया ये है, इस तरीके से अपने ऊंट को चराने और बेचने के लिए गए हुए थे और 2 ऊंट जो है वो तब्दील करना था, बात समझ। तो पहुंचे, बहुत शॉर्ट में समझे, पहुंचे और 2 ऊंट अपने तब्दील करने थे, कर लिए। तब्दील करने के बाद मामला ये था कि वहां से रवाना हो रहे थे तो आवाज सुनते, और वो जो शख्स था बहुत जल्दबाजी कर रहा था, जो बेचने वाला था, जो देने वाला था। उसको कहा कौन सी जल्दबाजी है, क्या मामला है? तो उसने बताया कि मेरी बीवी हमल से है और कुछ ही देर में मुझे जो है औलाद होने वाली है, मुझे जो है औलाद होने वाली है। तो उसने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसने कहा बेटा ही होना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों? बोले बेटी होगी तो हमारा नाम खराब होगा, हमें लोगों के सामने झुकना होगा, ये जो भी उनके माइंडसेट थे, तो ये होना चाहिए। बोले अच्छा बेटी हो गई तो क्या करोगे? जिंदा दफन कर दूंगा। उसके जुमले, उन्होंने कहा कि तेरा ऊंट भी नहीं चाहिए, तू ये रकम भी रख, ये 2 ऊंट भी रख मेरे, वो बेटी मुझे दे दे, तू तो दफनाएगा ना, वो तू मुझे दे दे, मैं इसे ले जाऊंगा। तो उन्होंने दे दिया और वो लालची था, उसे तो दफनाना था, तो उसके बदले उसे रकम मिल रही है, ऊंट मिल रहे हैं, तो क्यों ना ले, दे दिया। वहां पर वो बच्ची को लिया उन्होंने, अब बच्ची को लेकर चले गए। उनको ऐसी खुशी मिली, फिर गांव गांव, गली गली, नगर नगर घूम घूम के, इलाके कबीले जा जाकर जहां भी खबर मिलती कि बच्ची हुई है, उस बच्ची को अपने पास ले लेते। तो हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा अमल ऐसा था। हुजूर कहते मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो उस जमाने में जो गुनाह मैंने किया, जो भी मेरे मामलात थे, अल्लाह ताला, अब ईमान ला चुका हूँ, अल्लाह ताला माफ करेगा। तो हुजूर फरमाते तुझे पता है वो जो तेरा अमल था ना, अल्लाह को इतना पसंद आया, उसी बच्चियों की परवरिश करने के बिना पे अल्लाह ताला ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमाई। वो बात वो कह रहे कि वो गुनाह उस जमाने के माफ होंगे, अल्लाह ताला ने तुझे इतनी बरकत दी है तो तेरे वो वाले गुनाह नहीं माफ होंगे। वो जमाना समझ रहे कैसा था, ऐसा जमाना है। इसी के लिए वो कह रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर मेरे सिवा कोई नहीं, ऐसे मामला थे वहां। ऐसे जमाने में, ऐसे कबीले में, ऐसे लोगों के दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब क्या मिलता है? अमीन। अमीन। जहां कोई अपने को नहीं देख रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि हुजूर के अमीन होने की कसम मक्का वाले खा रहे। जब भी कोई मामला हो जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कहा आप फैसला कर दे, आपने जो फैसला कर दिया हमने मान लिया। तामीर काबा का भी तो यही हुआ था, तामीर काबा का, कि जो आपस में जो कबीलों में चल रहा था, तो क्या मशवरा हुआ कि जो सबसे पहले उस दरवाजे से, खाने काबा में सबसे पहले हरम में जो दाखिल होगा, वो जो फैसला कर देगा हम उसको मान लेंगे। तो सुबह सुबह जब सबसे पहले देखा गया हरम में कौन दाखिल हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। पता है क्या लिखते हैं सीरत मुस्तफा में? इतनी प्यारी बात लिखते हैं कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए ना, जैसे ही दाखिल हुए
تو لوگ آپس میں کہنے لگے دیکھو دیکھو امین آ رہا ہے، پکار اٹھتے کہتے ہیں امین آ رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم یہ امین ہے اور امین آ رہا ہے، اور آگے کہتے ہیں یہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی۔ آپس میں تلواریں نکالنے تیار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ انہوں نے کہہ دیا آپ جو فیصلہ کر دیں ہم راضی ہیں۔ ایسے زمانے میں اور ایسے وقت میں آپ سوچو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنا کردار پیش کیا، ایسی زندگی، ایسے معاملات ان کے ساتھ گزارے کہ وہ لوگ آپ کو امین کہہ رہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ابھی ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ آج کا زمانہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ گناہ کیسے عام ہے، کیسے فتنے ہیں، شیطان کیسے کیسے لوگوں کو وسوسے میں ڈال رہے اور کیا کیا معاملات چل رہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا یار ایسے زمانے میں کیسے بچ پائیں گے؟ اب جاؤ کسی کو سمجھانے یا خود کی بات لے لو تو کہتے ہیں کیسے بچ پائیں گے؟ ہر طرف تو گناہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے بچ پائیں گے؟ آپ یہ مت دیکھو کہ کیسے بچ پائیں گے، میں کہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کامیابی عطا فرمائے، ہر زمانے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور زمانے کو دوش دے کے ہم اپنے گناہ چھپا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یار میں تو بچ جاؤں گا، یہ تو زمانے میں سب آج کل سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیا تو کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہاں پر یہی لکھا ہے، ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی، یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تجارت کرنے والے کا جو نام بھی بڑھتا ہے، اس کا کردار بھی بڑھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اس میں اور بھی آگے یہی واقعات ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی کے جو واقعات ہیں، جو مطلب تجارت کرتے وقت جو پیش آئے اور لوگ جو اس کو ان واقعات سے جو دیکھ کر جو خوش ہوئے اور آپ کو جو پسند کرنے لگے، تو وہ سارے واقعات یہاں پہ موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر پہلے اپنے آپ کو منوایا، ان کے ساتھ رہا، رہنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کا معاملہ ہے۔ یہ پورا ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ اچانک سے کبھی اٹھ کر کہیں سے بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان رہے، تجارت بھی کی، نکاح بھی کیا، اولادیں بھی ہوئی، سب کچھ ہے سامنے موجود۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائی۔ اب وہ اعلان نبوت سے پہلے کہ جو چند سال ہیں یا کچھ مہینے ہیں وہ کیسے گزرے، اور اعلان نبوت کا جو واقعہ ہے کس طریقے سے وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت کو عام کی، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سنیں گے۔ غار ہرا کے واقعات آپ کو سننے ملے گا، پہلی وحی کیسے تھی، یعنی فرسٹ آیت کا نزول کیسے ہوا، وہ کون سی آیت تھی، کیا فرمایا اللہ نے اس میں، وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے